ایک انٹرویو میں DGISPR کا کہنا تھا کہ سینٹ انتخابات الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں، فوج کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ ترجمان پاک فوج نے بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی میں کردار پر وزراء کے بیانات کا جواب دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جو بھی تبدیلیاں ہوئیں سیاسی عمل کے ذریعے ہوئی۔ آرمی چیف نے ہمیشہ کہا کہ وہ آئین پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئینی حدود میں انتخابات سے متعلق جو بھی احکامات ملیں گے ان پر عمل کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ LOC پر بھارتی کارروائی کا ایک مقصد مسئلہ کشمیر سے دنیا کی توجہ ہٹانا بھی ہے۔ کوئی مس ایڈونچر ہوگا تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارت نے کئی بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں کی۔ جارحیت کا مقصد دہشت گردی کے خلاف جنگ سے ہماری توجہ ہٹانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں چلنے والی تحریک آزادی بھارت کے بس سے باہر ہو رہی ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کنٹرول لائن پر بھارتی گولہ باری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی دوستی کی بات تو کرتے ہیں لیکن بھارتی فوج نے صرف جنوری میں سیز فائر کی 208 خلاف ورزیاں کی۔ پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ بھارت نے پچھلے سال سیز فائر کی 1801 خلاف ورزیاں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ سیز فائر معاہدے پر ہم قائم ہیں اور گولہ باری کی ابتدا نہیں کرتے، مگر بھارتی گولہ باری کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ کہنا غلط ہے کہ حقانی نیٹ ورک یا دیگر افغانستان جا کر حملے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کابل میں دھماکہ افغانستان میں موجود قوتوں نے کیا ہے۔ حقانی نیٹ ورک کا تعلق بھی افغانستان سے ہے۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.